آئندہ 2-2.25 سال وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت کے لیے میک اور بریک سال ہیں۔ اگر اس 2-2.25 سال کے دوران پرفارمنس ہوئی، عوام کو خوشی ملی، ملک میں ترقی نظر آئی، گروتھ ہوئی، تو ان کی حکومت ایک اور ٹرم کے لیے الیکشن جیت پائے گی۔ پی ٹی آئی 2023 کا الیکشن جیتے، اس کا سارا دار و مدار اب اس آخری 2-2.25 سال کی پرفارمنس پر ہے۔ اور پرفارمنس چاہیے معیشت کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اس کو جانتے ہوئے ایک نئی ٹیم میدان میں اتار دی ہے۔ کپتان کی حیثیت سے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین وزیر خزانہ اور ریونیو کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ان کی معاونت کے لیے ایک بھرپور اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی ہے، اس میں کہ کلیدی اراکین شامل ہیں، پاکستان کے کاروبار کے، بزنس کے، ماہر معاشیات ہیں، کئی سابق گورنرز اسٹیٹ بینکس ہیں، اور اکنامکس کے اور بزنس لیڈرز کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی سے منسلک، انرجی سے منسلک ماہرین کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اس اکنامک ایڈوائزری کونسل کا پہلا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس موقع پہ وزیر خزانہ شوکت ترین، جو کہ اس کے کنوینر ہیں، وہاں موجود تھے، اور جناب شوکت ترین نے جی ڈی پی گروتھ کے معاشی اہداف حاصل کرنے کا خاکہ پیش کیا۔ شوکت ترین صاحب کا کہنا یہ ہے، عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو، جی ڈی پی گروتھ پاکستان کی، اس میں ترقی ہو، ایسا ماحول ہو کہ وہ 6 سے 7% تک پہنچے، اور اس طرح سے ملک میں روزگار بڑھے گا، ایک ایکٹیویٹی پیدا ہوگی، بزنس ایکٹیویٹی پیدا ہوگی، اور اس کے لیے مگر بہرحال ایک روڈ میپ چاہیے، اور اس کے لیے ٹھوس پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عوامل سامنے لانے ہیں۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا اولین خواہش اور ترجیح یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی ہو، عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ آئندہ بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ سے پہلے اس اکنامک ایڈوائزری کونسل نے اس روڈ میپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ فائنینشیل روڈ میپ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مئی کے آخر تک پیش ہو جائے گا، جس کے دوران بجٹ کی تیاری بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر یہ پورا گیم پلان جو ہے اس کا رول آؤٹ ہوگا۔ اس اکنامک ایڈوائزری کونسل میں ماہرین معیشت جو شامل کیے گئے ہیں، اس میں شامل ہیں محترم ڈاکٹر راشد امجد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس میٹنگ میں بھی ڈاکٹر صاحب موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد امجد صاحب، آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ وہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، آج اس کی پہلی میٹنگ آپ نے اٹینڈ کی ہے۔ کیا آپ امپریشن لے کے آئے پہلی میٹنگ سے؟ شکریہ کامران صاحب۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑے کلیئر کٹ کینڈیڈ ٹرمز میں کہہ دیا ہے کہ دس از ناؤ ٹرننگ پوائنٹ، اب اکانومی کا ڈائریکشن ہم چینج کریں۔ ہماری جو پہلی پالیسیز تھی، جو اسٹیبلائزیشن جو ہم نے انہیرٹ کی تھی، وہ اب پیچھے لا جا رہے ہیں، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹورڈز گروتھ، ایکویٹیبل گروتھ وتھ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی۔ سو یہ ایک چینج آف، بڑا امپورٹنٹ چینج آف ڈائریکشن ہے۔ اور انہوں نے بڑے کینڈیڈ ٹرمز میں کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایک ایڈوائزری کونسل بنی تھی، لیکن ہم اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ہم نئے تھے، اور جب تک ہم قیمتیں بڑھتی رہیں یہ وہ، اس پہ ہم اتنی توجہ نہیں دے سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کونسل ہے، اور اس میں میں شوکت ترین صاحب کی بھی ضرور اہمیت دوں گا کہ انہوں نے کہا بڑے پریکٹیکل آئیڈیاز آپ لے کے آئیں ہمارے سامنے، اور انہوں نے یہ بات بڑے واضح طریقے سے کہا کہ یہ ایک ڈبیٹنگ کلب نہیں ہوگا۔ میں نے بہت ساری کونسلز بھی اٹینڈ کی ہیں، میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں، یہ پہلی ایسی کونسل ہے جس میں 7-8 فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اور چیئرمین، بہت کم کونسل کو چیئرمین پرائم منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی کونسل تو ہوتی ہے، لیکن پرائم منسٹر ڈزنٹ چیئر کونسل، اور 8 منسٹر وہاں بیٹھے۔ اور یہ آئیڈیا کہ اب ہم پرائس سٹیبلائزیشن اور گروتھ پہ زیادہ تر توجہ دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ انٹروڈکٹری جو اس کا کارٹن نظر بتایا کہ کیا ماحول تھا، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہونا بھی نہیں تھا، لیکن یہ تو ادراک ہے نا کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کی اب اس کی پہلی جو مائل سٹون ہے وہ بجٹ ہے، تو گویا کہ اب سے لے کے اگلے 4-5 ہفتوں کے اندر آپ نے پہلا بجٹ رول آؤٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے روڈ میپ دینا ہے، کیونکہ اس بجٹ پہ بلڈ ہوگا
اگلے 2 سال کا فریم ورک؟ اس میں بات یہ ہے کامران صاحب، یہ بھی بڑے کلیئر کٹ ٹرمز میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلا ہے آبجیکٹو وہ 2 ہیں، ایک بجٹ اور ایک اینیول ڈیولپمنٹ پلان۔ اس پہ جو 12 ایک کمیٹیاں بنی ہیں وہ اپنے آئیڈیاز دیں گے، لیکن یہ آئیڈیاز بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے دیں گے۔ ایک طرف منسٹر صاحب بیٹھے ہوں گے، ایک طرف اسپیشلسٹ صاحب بیٹھے ہوں گے، اسپیشلسٹ کی ٹیم ہوگی، اور یہ اسپیشلسٹ ٹیم صرف یہاں سے نہیں، مطلب کہنے کا وہ یہ پروونسز سے بھی لے سکتے ہیں اور کافی سارے اور لوگ اس میں آ سکتے ہیں جو ٹاسک فورسز بنی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بجٹ بنے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسے سٹیپس تو نہیں لیے جا رہے جس سے قیمتیں اور بڑھیں، غریبوں پہ جو بوجھ ہے وہ اور نہیں بڑھا سکتے۔ پرائم منسٹر واز ویری کلیئر آن اٹ کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو اسٹیبلائزیشن، ہم اس سے میکرو اکنامک پالیسیز یا جو ہمارے معاہدے ہوئے ان سے دور جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ایسے جو سٹیپس لینے ہیں جس میں قیمتیں نہ بڑھیں، پروڈکٹیوٹی بڑھے، ایفیشنسی بڑھے، اور اینیول پلان میں ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں جس میں جابز جنریٹ ہوں، جس میں سوشل پروٹیکشن۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سمیت اور یہ تمام ہمارے ملک کی بڑی ماشاءاللہ چیدہ شخصیات تھی، بہرحال یہ تو آپ لوگوں کو سب کے سامنے تھی بات کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کی حدود ہیں، قیود ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اور اگر آپ ایم اے پروگرام میں تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور پھر آپ کے یہ تمام اہداف ہیں، وزیر اعظم کے خواب ہیں، اور آگے الیکشنز ہیں، تو کچھ بات ہوئی کہ یہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں یہ سب کچھ پاسبل ہوگا؟ پروگرام ہمارے سامنے ہے، جو بھی جو اس وقت یہ کنکریٹلی ڈسکس ہوا، لیکن جو میری فیلنگ تھی اور جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، وی آر کمیٹڈ ٹو اکنامک ریفارمز، لیکن اور آئی ایم ایف یہ مانتا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں تو ہر ایک چیز کی سیکوینسنگ اور پیس، جو ڈائریکٹر بھی ہے اور جو آئی ایم ایف کا ہیڈ ہے جو پاکستان آتا ہے، اس نے کہا سیکوینسنگ اور پیس ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے، ہر ایک پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہے۔ تو میں اتنا اس کو زیادہ اہمیت ضرور دوں گا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ہی بائنڈنگ ہے ہمارے ملک کے ہمارے اوپر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کوئی ایریاز میں کچھ امپرومنٹس کی ہیں، ہم نے کنسٹرکشن میں کی ہے، ایگریکلچر میں کی ہے، سوشل پروٹیکشن میں کی ہے، لیکن ہمیں آپ کی مدد کہاں چاہیے؟ پرائس سٹیبلائزیشن میں چاہیے، ہاؤسنگ میں چاہیے، ریمیٹنسز میں چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چاہیے، فیڈرل بیورو آف ریونیو کے کام میں چاہیے، اور انرجی کے سیکٹر میں چاہیے۔ سو بٹ ہی واز ویری فوکسڈ، ویری کلیئر کٹ کہ کیا پرائرٹیز ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے جن میں بڑی امپریسو پرفارمنس تھی، آج محمد علی طابہ صاحب ہیں جو ایکسپورٹس اور انڈسٹری گروپ میں ہوں گے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نہ ہم ایگریکلچر ملک رہے ہیں، نہ ہم انڈسٹریل ملک رہے ہیں، ہم نہ فوڈ سیکیور رہے ہیں، نہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ڈیسیشنز آپ کو جلدی لینی چاہیے، اگر آپ نے ایکسپورٹ پالیسی نہیں اناؤنس کی تو ہمیں بہت مشکل سے اس مشکل حالات میں ہم لوگوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آگے بڑھایا ہے، مومنٹم بلڈ کیا، اس مومنٹم کو مت بریک کریں۔ امجد صاحب کوئی آج کی اس پوری نشست میں کتنا ذکر ہوا جو سب سے بڑا ہماری باٹم لیس پٹ ہے ہماری اکانومی کی، یعنی کہ یہ پاور سیکٹر، یہ انرجی کے مسائل، یہ سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اکیلا کافی ہے پورے پاکستان کے لیے، جو یعنی کہ جو اس کی کیفیت ہے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، تو کیا اس کے لیے کوئی آپ کو خاکہ نظر آیا، کوئی اس کے لیے تیاری نظر ہوئی، یا اس کے لیے بھی ابھی فی الحال سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سوچنا تو نہیں ہے، اس کو تو کم کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں سوچنے کی تو بات ہی نہیں رہی۔ لیکن کم کرنے کا جو طریقہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ قیمت بڑھائیں، لائن لاسز کم کریں۔ میں فی الحال تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج ای سی میں اس کا کتنا ذکر ہوا، اور اس حوالے سے کوئی پوائنٹڈ کوئی اسپیسیفک بات ہوئی؟ بہت اسپیسیفک بات ہوئی، 2 گروپس بنے ہیں، ایک انرجی پاور کا، ایک انرجی پیٹرولیم کا، اور بڑے اسپیسیفک آئیڈیاز سامنے پیش کیے گئے کہ دیکھیں جی وی ہیو مینی ادر آپشنز اوپن ٹو اس، پرائس انکریز از ناٹ دی اونلی آپشن، اور اس میں یہ کہ بھی ہم اس کی ایفیشنسی بڑھائیں، ہم اس کے اسٹرکچرز کو چینج کریں، ہم اس کی سارا جو ڈیٹ پروفائل ہے اس کو چینج کریں، جس سے ہم
انٹرسٹ دیا جا رہا ہے اس کو چینج کریں. سو لاٹ آف فیکٹرز ڈسکس, اور اس کے بھی بڑے انرجی اسپیشلسٹ ہیں, فاروق رحمۃ اللہ صاحب ہیں اور دوسرے صاحب بھی تھے وہاں. سو آل دیز فیکٹرز ور ڈسکس. ان فیکٹ اٹ واز اے ویری فار رینجنگ, جیسے آپ نے کہا, میں نے پہلی دفعہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے جس میں 3 فارمر اسٹیٹ بینک گورنر ہوں. عشرت صاحب تھے, ڈاکٹر شمشاد اختر تھی, سلیم رضا تھا, اور آئی واز آلسو سرپرائز کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہاں تھا. اینڈ آئی مسٹ سے دس شوز کہ ہاؤ کمیٹڈ آل پیپل آر ٹو دا نیشنل. ایکسلنٹ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر راشد امجد اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ہے. پہلا اجلاس تھا اور اس طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ بال ہیز بین سیٹ رولنگ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور پھر جیسے میں نے کہا میک اور بریک سچویشن ہے عمران خان حکومت کے لیے. اس کے ساتھ